اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو مضمون ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 7ویں کلاس کا اردو۔ اس میں ہم نے لیسن نمبر 11 لی ہے، یعنی سبق نمبر 11 لیا ہے۔ اس سبق کا نام ہے 3 کہانیاں، یعنی 3 کہانیاں اس میں لکھی گئی ہے۔ ہاں بچوں، سنو، میں پڑھوں گا، آپ سنو۔ مجھے پورے طریقے سے امید ہے کہ آپ ان کہانیوں کو غور سے سنو گے اور یاد بھی رکھو گے۔ ہاں بچوں، آپ نے کہانیاں تو سنی ہوں گی، دادا اماں کی کہانیاں، نانی اماں کی کہانیاں، اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں۔ آج آپ اس سبق میں 3 کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مختصر سی کہانیاں، یعنی یہ مختصر سی کہانیاں ہیں، یعنی چھوٹی کہانیاں ہیں۔ مختصر ہوگی چھوٹا، لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا، یعنی ان سے آپ مطالعہ آئے گا، یعنی پڑھنا، مطالعہ ہو گیا پڑھنا، ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ لیجیے شروع کرتے ہیں 3 کہانیاں۔ پہلی کہانی کیا ہے؟ یہ چالاک بندر پہ ہے، یعنی چالاک بندر، یہ پہلی کہانی ہے۔ ہاں بچوں، کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا، یعنی کہ بچوں کہتے ہیں کہ کسی دریا کے کنارے پہ ایک آم کا درخت تھا۔ آم تو آپ کو معلوم ہے، آم کس کو کہتے ہیں؟ آم کو ہم جس کو انگلش میں کہتے ہیں مینگو۔ کیا کہتے ہیں؟ مینگو۔ وہ تو سبوں نے کھایا ہوگا۔ ہاں بچوں، اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا، یعنی اس درخت کون رہتا تھا؟ ایک بندر رہتا تھا۔ اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ ہاں، وہ جو دریا تھا جس کے کنارے پر ایک درخت تھا، وہاں ایک بندر رہتا تھا، اور اس جو وہاں دریا تھا اس میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ دونوں میں بہت دوستی تھی، مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو کہتا ہے کہ جب مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تھا تو بندر اس سے میٹھے آم کھانے کو دیتا۔ تو بندر اس کو کیا دیتا تھا؟ میٹھے آم اس کو دیتا تھا۔ کس کو؟ مگرمچھ کو۔ کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کبھار جو مگرمچھ تھا جس کو بندر آم دیتا تھا، وہ اپنی بیوی کو بھی آم دیتا تھا اور وہ آم کھاتی تھی۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا، کیا کہا؟ سنو، تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے۔ یہ جو آپ کا دوست جو ہے بندر ہے، وہ روز کیا کھاتا ہے؟ آم کھاتا ہے۔ اس کا دل بہت میٹھا ہوگا، اس کا جو دل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میٹھا ہوگا۔ میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ یہ کون کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے مگرمچھ کی بیوی۔ کہتے ہیں کہ مگرمچھ سے کہتی ہے یہ کہ میں جو آپ کا دوست ہے بندر ہے، میں اس کا دل کھانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا۔ پہلے جب اس نے سنا تو اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ لیکن بعد میں اس کی بات مان لی۔ بعد میں اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ کس نے؟ مگرمچھ نے۔ مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، جو مگرمچھ تھا وہ اپنے دوست بندر کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، دوست، آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے،
یعنی میں آج آپ کو دعوت کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر آؤ، میں آپ کو دعوت دوں گا۔ بندر مان گیا، اب بندر نے بھی مان لیا، وہ بھی راضی ہو گیا۔ مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے چلا۔ مگرمچھ نے کیا کیا؟ یعنی بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تو چل بسا۔ جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی۔ کیا دل کی بات کہی؟ بندر پہلے تو گھبرایا، یعنی ڈر گیا، لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا، بھائی میرا دل تو درخت پر رہ گیا۔ کہہ رہا ہے کہ میرا دل تو کہاں رہ گیا؟ درخت پر۔ اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا میں ساتھ لے آتا؟ اب واپس جا کر لانا ہوگا۔ ہاں بچوں، مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا۔ مگرمچھ کہاں آیا؟ یعنی جو دریا کا کنارہ تھا وہاں واپس آیا۔ کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا۔ جو بندر تھا وہ کہاں چڑھا؟ درخت پہ۔ مگرمچھ انتظار کرتا رہا۔ مگرمچھ یعنی وہ اس کے انتظار میں تھا۔ کس کے انتظار میں؟ بندر کے انتظار میں۔ دیر ہوگی تو اس نے بندر کو پکارا، یعنی بندر سے کہا جلدی آ جاؤ، دیر ہوگی۔ بندر نے واپس کہا، کیا کہا؟ دوست تم نے مجھے دھوکا دیا، یعنی آپ نے مجھے کیا دیا؟ دھوکا۔ میں تو دھوکے میں نہیں آؤں گا، میں تو دھوکے میں نہیں آنے والا ہوں۔ تم جا سکتے ہو، تم جاؤ، ہاں اپنے راستے آپ جاؤ۔ مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ اب مگرمچھ یعنی وہ چلا گیا، یعنی واپس آیا۔ اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچھ کو آم نہیں دیا۔ اس کے بعد جو بندر تھا اس نے مگرمچھ کو کبھی آم نہیں دیا۔ یعنی کہ بچوں یہ تھی پہلی کہانی۔ ابھی اس کے 2 کہانی اور باقی ہیں۔ ہاں بچوں، چلو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے آنے والے دنوں میں اور بھی ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔